آج کی ویڈیو ذرا مختلف ہے۔ آج آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ضرورت سے کہیں زیادہ پیسہ اور بغیر محنت کے حاصل کیا ہوا پیسہ انسان کو کس طرح سے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ چاہے یہ پیسہ حلال ہو یا حرام ہو، انسان کو کس طرح سے تباہی کے دہانے پر لے آتا ہے۔ نہ صرف وہ بلکہ اس کے والدین تک اس کی سزا کو بھگتتے ہیں۔ آج کی کہانی بھی ایک کھرب پتی باپ کے بیٹے کی کہانی ہے جس نے انتہائی سفاکی سے لڑکی کو قتل کر دیا۔ نور مقدم، جس کو نہ صرف قتل کیا بلکہ اس کا سر بھی تن سے جدا کر دیا۔ اور دوسری طرف میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کس طرح سے عورت مارچ کا حصہ بننے والی یہ لڑکیاں، کس طرح سے لبرلزم کا نعرہ لگانے والی یہ لڑکیاں، کس طرح سے میرا جسم میری مرضی کہنے والی یہ لڑکیاں ان درندہ صرف مردوں کے ہاتھوں کیسے کتنی سفاکی کے ساتھ قتل ہو جاتی ہیں، یہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں پتہ چلے گا۔ تو آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ قتل کا یہ دل دہلا دینے والا واقعہ منگل کی رات، عید سے ایک دن پہلے رات 8 بجے کے قریب پیش آیا، جب سابق سفیر کی بیٹی کو تیز دھار آلے سے ہلاک کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق وقوع کے وقت ملزم کے نور جو ہے وہ ملزم کے گھر پر ہی تھی اور 2 دن سے وہیں پر تھی۔ لڑکی کے والد نے بتایا کہ لڑکی اس وقت نکلی جب دونوں میاں بیوی گھر پر موجود نہ تھے، اور رات کو نور نے اطلاع دی کہ وہ دوستوں کے ساتھ لاہور جا رہی ہے، اور رات 10 بجے انہیں کال آئی کہ نور کا قتل ہو گیا اور آپ تھانہ کوہسار آ جائیں۔ جب ملزم ظاہر جعفر کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ نور کا سر جو ہے وہ کاٹ کر بے دردی سے الگ کر دیا گیا تھا۔ ملزم ظاہر جعفر کو وقوع سے ہی گرفتار کر لیا گیا اور پھر بعد میں اس کے والدین کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اور نور کے سر کو آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی، اور جسم پر تشدد کے نشانات تھے اور سر دھڑ سے الگ کر دیا گیا تھا، اور بہت ہی خوفناک قسم کی یہ ہلاکت ہوئی تھی۔ ملزم ظاہر جعفر دراصل اسلام آباد کے کھرب پتی والدین کا بیٹا ہے، اور اس کو بچانے کے لیے سم ٹائمز یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ نشے کا عادی ہے، کبھی یہ کہا جا رہا تھا یہ ذہنی مریض ہے، لیکن ایکچولی نہ تو یہ نشے کا عادی تھا اور نہ ہی اس نے اپنے نشے کی وجہ سے یہ قتل کیا، اور نہ ہی یہ اپنے ذہنی مریض ہونے کی، بلکہ ان فیکٹ یہ کہ یہ ایک تھیراپی سینٹر چلا رہا تھا جس میں یہ خواتین کو پھانس لیا کرتا تھا بہت کم فیس سے، جس میں ان کی سائیکیٹرسٹ کے طور پر جو ہے وہ ان کا علاج کیا کرتا تھا، اور اس کے بعد ان خواتین کے ساتھ جو ہے وہ تشدد کیا کرتا تھا۔ اور بارہا بعد میں جب اس کا موبائل ریکور کیا گیا، موبائل ڈیٹا لیا گیا، تو نہ صرف اس کی ویڈیو نور مقدم کی ویڈیو جو ہے وہ سامنے آئی، بلکہ بہت ساری اور خواتین جن کے اوپر یہ تشدد کر رہا تھا اس کی ویڈیو بھی اس نے بنائی۔ مطلب یہ کہ جب یہ نور کے اوپر تشدد کر رہا تھا ساتھ ہی ساتھ اس کی ویڈیو بھی بنا رہا تھا۔ 2.5 گھنٹے کی ویڈیو جو اس پہ تشدد جس ٹائم پر اس نے کیا گیا، ساتھ ساتھ اس کی ویڈیو بھی یہ لیک کرتا جا رہا تھا، ویڈیو بھی بناتا جا رہا تھا۔ ظاہر جعفر جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل کالج کنسلٹنسی کا مالک بھی ہے، اور 2017 سے یہ فرم چلا رہا ہے، اور اپنے خاندانی بزنس جعفر اینڈ کو کا ڈائریکٹر بھی ہے۔ موبائل فون ریکور ہونے کے بعد یہ پتہ چلا کہ اس نے جو نور کا قتل کیا وہ بالکل پلان تھا، اور اس نے قتل کرنے سے پہلے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ مشاورت بھی کی کہ اگر میں کسی کو قتل کر دوں تو میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا، اور میرے پاس ایج یہ ہے کہ میں امریکن سٹیزن ہوں، کیا مجھے امریکن ایمبیسی بچانے کے لیے آئے گی؟ بس اس نے جو ہے وہ ساری پلاننگ کی، اور پلاننگ کے بعد جو ہے وہ نور کو قتل کیا۔ پولیس نے CCTV فوٹیج بھی حاصل کر لیا، اور گھر پر لگے ہوئے 3 مختلف مقامات پر جو کیمرے ہیں وہ بھی اس واقعے کے شواہد ہیں کہ جب نور پہ جو ہے وہ تشدد کیا جا رہا تھا تو اس نے کمرے کی کھڑکی سے چھلانگ لگانے کی بھی کوشش کی اور زخمی بھی ہوئی۔ گھر میں جو چوکیدار تھا، جو ملازم تھے، وہ یہ سب واقعات دیکھ رہے تھے، لیکن شاید ڈر کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے یا وہ اس طرح کے واقعات دیکھنے کے عادی تھے، انہوں نے پولیس کو اطلاع نہیں دی۔
قتل سے پہلے ملزم نے نور کی والدہ سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا، 2 بار بات کی، 10:54 پر پہلی بار بات کی اور 2 منٹ بات ہوئی، اس کے بعد 11:05 پر کال کی اور 8:30 بات ہوئی۔ اب کیا بات ہوئی یہ ابھی تک جو ہے وہ پتہ نہیں چل سکا۔ قتل کے وقت جو ہے وہ ملزم ظاہر جعفر مسلسل اپنے والدین کے ساتھ بھی رابطے میں تھا۔ اب تک یہ پتہ چلا ہے کہ ملزم کے والدین کو اور نور کے والدین کو اس سارے واقعے کی خبر تھی، لیکن انہوں نے ٹائملی جو ہے وہ پولیس کو انفارم نہیں کیا۔ ظاہر جعفر کے والدین کو جب اطلاع ملی اس قتل کی تو انہوں نے بجائے یہ کہ پولیس کو انفارم کرتے، انہوں نے ایک سائیکو تھراپسٹ کو کال کی اور اپنے بیٹے کی طرف بھیجا اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ اس سارے واقعے میں جو قصوروار ہے، جو ظاہر ہے، وہ بیسیکلی ذہنی مریض ہے جس کی وجہ سے اس نے یہ کام کیا، لیکن ایکچولی یہ سارا سوچا سمجھا پلان تھا اور اس میں اس کے والدین کو ساری کی ساری انفارمیشن تھی۔ ملزم کے والدین جو ہیں وہ بظاہر تو یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ ہم نور مقدم کے والدین کے ساتھ ہیں اور جو کچھ ہوا غلط ہوا اور انصاف ہونا چاہیے، لیکن پس پردہ وہ اپنے بیٹے کو ہر طرح سے بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ بہت ہی پیسے والی اسامی ہے اور ان کے لیے کوئی کام بھی مشکل نہیں۔ پاکستان میں اگر آپ نے قانون خریدنا ہے اور کوئی بھی چیز اپنے مطابق چلانی ہے تو آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے، اور پولیس ہو یا این جی اوز ہوں یا کوئی بھی ہو، سب اپنی جیب جو ہے وہ گرم کرنے کے چکر میں ہیں۔ نور مقدم خواتین مارچ میں پلے کارڈ لیے ہوئے اکثر نظر آئی ہیں اور میرا جسم میری مرضی کا سلوگن اٹھائے ہوئے یہ خود اپنی مرضی سے ظاہر جعفر کے گھر گئیں اور یہ واقعہ پیش آیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ ساری غیر ملکی اور غیر مذہبی یہ جتنی بھی تحریکیں ہیں، یہ صرف اور صرف جو ہے وہ ہمیں تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب نور مقدم کی ڈانس کی ایک ویڈیو بھی ظاہر جعفر کے ساتھ سامنے آئی ہے۔ نور کے والد نے پریس کانفرنس کی۔ نہیں چھوڑوں گا، لیٹ دی لا ٹیک پلیس۔ مجھے پورا یقین ہے کہ لا اس میں کرے گا اور گورنمنٹ ساتھ دے گی، پولیس ساتھ دے گی، لافل ہوگی، لیکن بات یہ ہے یہ یہاں کوئی سمپل کیس ہے، بالکل سمپل کیس ہے یہ، اور وہ پکڑا گیا ان فرنٹ آف دی ڈیڈ باڈی اور اپنے ویپنس کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو یہاں کوئی یہ شبے والی بات نہیں ہے۔ اور یہاں جو ٹیم آئی تھی، جو میڈیکل ٹیم، انہوں نے اس کو پکڑا اور ایک میڈیکل ٹیم کو اس نے گولی مارنے کی کوشش کی، لیکن فارچونیٹلی اس کی گولی جو ہے پھنس گئی، گولی نہیں چلی، اور دوسرا جو ساتھ میڈیکل ٹیم کا آدمی آیا تھا اس کو چھرا مارا۔ تو دس از مرڈر اینڈ اٹمپٹڈ مرڈر، 2 کیسز اس آدمی کو ہے۔ اوپر سے جو کیس ابھی پتہ چل رہی بات اور بھی اس میں، تو یہ ایک کرمنل مائنڈ کا آدمی ہے، یہ کوئی وہ نہیں ہے مجنون یا وہ پاگل نہیں ہے، کیونکہ ایس ایس پی صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا یہ کوئی پاگل نہیں ہے۔ اور نور کے وکیل نے بھی اپنا بیان ریکارڈ کرایا۔ ایک کنفرم بات ہے کہ اس کی ماں کی کلینک میں یہ ایک تھراپسٹ ہے، رجسٹرڈ تھراپسٹ۔ اگر یہ پاگل آدمی ہے تو کوئی رجسٹرڈ تھراپسٹ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس کی کمپنی میں وہ ڈائریکٹر ہے، ہی از اے ڈائریکٹر آف دی برانڈ ڈائریکٹر۔ تو کوئی برانڈ ڈائریکٹر پاگل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اگر ہے اور اس کو لگایا تو ماں باپ بھی ایکمپلس ہے، ماں باپ بھی اس کے ساتھ جرم میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں خیر لیگل ٹیم بات کرے گی تو ہم اس کی ہوپ کرتے ہیں، اور ہم نہیں ساری دنیا ہوپ کرتی، اور یقین جا رہے میری بیٹی جو ہے، میں باپ ہوں لیکن بات یہ انوسنٹ بچی تھی، انوسنٹ، یہ انسان کیا
ये जानवर से भी मोहब्बत करती थी, ठीक है। तो इतनी इनोसेंट और बेचारी प्यारी बच्ची थी, अपने इसमें इतने प्राइड ऑफ द लाइफ में जब हम चाह रहे थे खुशियाँ देखे, तो ये इसके साथ हो गया है। इतना जुर्म हो गया, पूरे पाकिस्तान हिल गई है, पूरे बाहर के मुल्क हमारी दुनिया इसके जो है इतने मैसेजेस आ रहे हैं और एक ही कहानी बोल रहे हैं। हम कल से सारी फैमिली रो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा है। तो ये मेरी नहीं, आप सबकी माँ बहनें हैं, बेटियां हैं। मैं यकीन जाने मैं एम्बेसडर रहा हूँ, मैं इतनी खिदमत की पाकिस्तान कौम की, ठीक है, और मैं इंसाफ चाहता हूँ। बहरहाल ये बहुत ही खौफनाक किस्म का वाक़या था, और जिसको सोच कर और जिसके बारे में देख कर और सुन कर और पढ़ कर जो है वो वाकई दिल पे एक लर्ज़ा तारी हो जाता है कि मुलज़िम ने इस कदर बेदर्दी के साथ नूर मुक़द्दम को कत्ल किया, इस कदर तशद्दुद किया कि वो पूरे 2.5 घंटे की वीडियो भी बनाता रहा और साथ साथ उसके ऊपर तशद्दुद भी करता रहा। और ना सिर्फ ये कि तशद्दुद करने के बाद उसने उसका सर जो है वो उसके धड़ से अलग कर दिया गया, और वहाँ पर मौजूद मुलाजिम और ये भी कहा जाता रहा है कि बाहर उसके दोस्त भी मिलने के लिए आए जिन्होंने नूर के बारे में जो है वो पूछा, और ज़ाहिर जाफ़र ने कहा कि नूर वहाँ पर मौजूद नहीं है। और बाद कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उनके दोस्तों को ऑलरेडी इस वाक़े का पता था। बहरहाल जो भी हकीकत है वो देर से ही लेकिन सामने आ जाएगी। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि हमसाए जो थे उनके, उन्होंने पुलिस को इत्तला दी कि यहाँ पर इस घर में कोई गैर कानूनी काम या कोई भी इल्लीगल एक्टिविटी हो रही है। अब जो मुलज़िम था उससे रिलेटेड बहुत सारे इंकशाफात किए जा रहे हैं कि वो ड्रग्स में भी इन्वॉल्व था, उसके बिज़नेस में भी इन्वॉल्व था, लड़कियों के साथ पार्टी किया करता था, उनके मर्डर में भी ये इन्वॉल्व है, और उनके साथ ज़्यादती करके उनके ऊपर जो है वो जुल्म करके उनकी वीडियो भी बनाता रहा है। और बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो इसके मोबाइल के रिकवर होने के बाद मिली हैं, और ये भी कहा जाता है कि ये जो है वो अंडरवर्ल्ड के लिए काम करता था, ऐसी साइट्स जो कि पेड होती हैं और जहाँ पर इस तरह का मवाद जो है उसके लाखों अरबों डॉलर्स जो हैं वो मिलते हैं, उनके लिए ये काम करता था, जिसमें ख़वातीन पे ये तशद्दुद करता था और उस वायलेंस की वीडियोस बनाता था और वहाँ पर ये सेल आउट करता था। अब हकीकत क्या है, ये सारी कड़ी से कड़ी जो है वो जुड़ रही है और सारे सिलसिले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन अबव द ऑल ये कहा जा रहा है कि ये बहुत ही अमीर बाप का बेटा है और इस पे हाथ डालना और इसको पकड़ना जो है वो बहुत ही मुश्किल है। और ये यहाँ पर जो कानून है वो सिर्फ़ और सिर्फ गरीबों के लिए है, और इस वाक़े को दबा दिया जाएगा। और मुलज़िम जो है वो चाहे ये कहे, और उसने अपनी जान बचाने के लिए ये भी कहा है कि मैं अमेरिकन सिटीज़न हूँ, और एम्बेसी के जो लोग हैं वो इससे मिलने भी आए हैं और इसका जो है बयान वो रिकॉर्ड भी किया गया है। लेकिन लेट्स सी जो यहाँ पर पाकिस्तान में होता रहा है उसी तरह से होता रहेगा, और जो बड़े लोग हैं वो सज़ा से बचते रहेंगे, या इस वाक़े में आपको कुछ और देखने को मिलेगा जिसकी उम्मीद नज़र नहीं आती। अच्छा, लेटेस्ट अपडेट ये है कि इस मुलज़िम को ज़ाहिर जाफ़र को लाहौर ले जाया जा रहा है पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए। पॉलीग्राफिक टेस्ट मैं आपको बताती जाऊँ, ये होता है, जिन लोगों को नहीं पता उनको बता रही हूँ कि आप कुछ आलात और कुछ मशीनें जो हैं वो आपकी बॉडी के साथ अटैच कर दी जाती हैं, जिससे आप से सवाल जब पूछा जाता है तो आपकी जो दिल की धड़कन है, जो हार्ट बीट है, उसको नोट किया जाता है, आपके फेस एक्सप्रेशंस को देखा जाता है, आपके बॉडी के जेस्चर्स को, बॉडी लैंग्वेज को, बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जज किया जाता है। पूरा एक एनालिस्ट का पैनल जो है वो सामने बैठा हुआ होता है जो इन सारी चीज़ों का एनालिसिस कर रहा होता है और ये देख रहा होता है कि जो मुलज़िम है क्या वो वाकई ही जो है वो सही जवाब दे रहा है, गलत जवाब दे रहा है, या वो कातिल है नहीं है। मतलब इस तरह के एनालिसिस जो हैं वो किए जा रहे हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये जो मुलज़िम है ये ऑलरेडी साइकोथेरापिस्ट था, और ये इस तरह की मशीनों से, इस तरह के आलात से, इस तरह के पैनल से, इस तरह की सिचुएशन से ऑलरेडी वाकिफ़ है। और इसने ऐसा ही किया कि वहाँ पर जो है वो डॉच करने की कोशिश की, बहुत सारे ड्रामे किए और एनालिसिस से पहले बेहोश होने की कोशिश की, अनकॉन्शियसनेस शो करने की कोशिश की। लेकिन ज़ाहिर है वहाँ पर जो पैनलिस्ट होते हैं वो इन सारी चीज़ों से ऑलरेडी अवेयर होते हैं, वो ये पता लगा लेते हैं कि ये मुलज़िम जो है वो
خود جان بوجھ کر ایسا بیہیویئر شو کر رہا ہے یا اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. تو یہ سارے ڈرامے جو ہیں وہ اس نے کیے ہیں اور اب جو رپورٹ ہے وہ سامنے آ چکی ہے, سامنے تو نہیں آئی, بہرحال ریکارڈ ہو چکی ہے اور بہت جلد جو ہے وہ سامنے بھی آ جائے گی. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ اپنے والدین پر بھی تشدد کرتا رہا ہے, اس نے اپنی والدہ کو مارنے تک کی کوشش کی, اپنے والد کو مارنے تک کی کوشش کی. لیکن میں یہاں پر یہ بات ضرور کہوں گی, حقیقت کچھ بھی ہو, واقعہ کچھ بھی ہو, ضرورت سے زیادہ پیسہ, چاہے وہ حلال کا ہو چاہے وہ حرام کا ہو, اگر وہ بہت ہی ایکسیسو منی ہے تو وہ انسان کو بیمار کر دیتا ہے, چاہے وہ ذہنی بیماری ہو, چاہے وہ جسمانی بیماری ہو, چاہے وہ روحانی بیماری ہو. اور جو ظاہر ہے اس کے ساتھ بھی اسی طرح کی کوئی سچویشن ہے. ایک کھرب پتی باپ کا بیٹا ہے اور اس طرح کی غلط قسم کی حرکات میں اور غلط قسم کی یہ پارٹیز میں اور لڑکیوں کے ساتھ زیادتی میں اور ایکسیڈنٹس میں اور اس طرح کے قتل میں اور اس قدر خلناک قسم کی چیزوں کے اندر یہ انوالو پایا گیا ہے کہ جس کا بیان کرتے ہوئے بھی جو ہے وہ دل دہل جاتا ہے. اب سچ کیا ہے, حقیقت کیا ہے, بہت جلد ہم سب لوگوں کے سامنے ہوگی. امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا, اپنے فرینڈز اور فیملی ممبرس کے ساتھ اس کو شیئر کیجیے. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. ٹل دین اللہ حافظ.